ألا لله الدين الخالص نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت تفہیم القرآن کا مقدمہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں صفحہ 23 پر پہنچے ہیں، اور ہماری موضوع گفتگو جو تھا اس میں مکی صورتوں کا پس منظر، کہ مکی صورتیں کس تناظر میں نازل ہوئی ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ اور وہ آپ دیکھیں کہ مکی صورتوں کی خوبی جو سب سے ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے فکروں پر مشتمل ہیں، لمبی چوڑی ابحاث نہیں کی گئی، تو وہ لیکن جملے اس قسم کے ہیں کہ وہ دل دہلا دینے والی چیزیں ہیں۔ تو کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب پہاڑوں کو ہم چلا دیں گے تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ جو میخ کی طرح، ان کے سامنے وہ بڑی بڑی پہاڑیاں تھی صفا اور مروہ کی، تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ پہاڑ چلنے لگ جائیں گے۔ اور کہیں کہا گیا کہ ہم ان کو یوں اڑا دیں گے جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں، اس طرح ہم اڑا دیں گے۔ اور پھر ایک جگہ کہا گیا کہ ہم سمندروں میں آگ لگا دیں گے۔ یہ بھی حیرت ہوئی انسان کو کہ پانی میں آگ کیسے لگ سکتی، پانی تو آگ کو بجھانے والا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ یہ جتنے کام جنہیں تم انہونا سمجھتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ بہت مشکل کام ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں، تو تمہارے رب کے پاس اتنی قدرت ہے کہ وہ پہاڑوں کو اڑا سکتا ہے روئی کی طرح، اور سمندروں میں آگ لگا سکتا ہے۔ یہ اپنی قدرت کا اظہار کیا، اور فرمایا کہ کائنات کا جو اختتام ہوگا وہ بھی اس بات پر ہی ہوگا کہ ہم یہ تمام نظام دھرم برم کر دیں گے اور ہر چیز اپنی خاصیت کھو دے گی، یعنی ہر چیز الٹا چلنا شروع ہو جائے گا سلسلہ کار۔ اور اس دن وہ قیامت کا دن ہوگا، یہ جب یہ جو گریوٹی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، کشش ثقل وغیرہ، اور پھر یہ سارا سلسلہ کار چل پڑے گا۔ تو اس سے بتانا صرف یہ مقصود تھا کہ تم لوگ میری دسترس سے باہر نہیں ہو، تم تو چھوٹے سے اس کائنات کے اندر معمولی سی حیثیت کی مخلوق ہو۔ تم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ میں بڑا فنکار ہوں اور بڑی چیز ہوں اور میں کائنات کے نظام کو جو چلا سکتا ہوں اور تہس نہس کر سکتا ہوں، تہو بالا کر سکتا ہوں، تو تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے؟ ان مخلوقات کی طرف دیکھو کہ جن کو دیکھ کر تمہارا دل میں ہول اٹھتے ہیں اور تمہارا دل جو ہے ان کی ہیبت سے دبا جاتا ہے، ان کو دیکھو، یہ ہمارے اس طرح تابع ہو جائیں گے تو تم کیا چیز ہو؟ یہ اصل چیز جو تھی اس مکی صورتوں کا پس منظر یہ تھا۔ پھر مکی صورتوں کے اندر زیادہ گفتگو جو کی گئی ہے وہ وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کی ہے کہ اللہ نے توحید پر زور دیا، اور اس کے بعد پھر جو دوسری چیز تھی وہ آخرت پر زور دیا۔ آپ دیکھیں گے مکی صورتوں کے اندر زیادہ ذکر ہے کہ جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ اس طرح بھاگتے ہوئے تیرے رب کی طرف جائیں گے، اور اس دن ان کا کوئی حامی اور ناصر نہ ہوگا، اور اس دن تو دیکھے گا کہ مائیں اپنے بچوں کو چھوڑتی جا رہی ہیں، باپ بچوں کو چھوڑ رہے، بھائی بھائی کو چھوڑ رہا ہے۔ یعنی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ وہ رشتے جو بالکل اٹوٹ ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رشتے کبھی نہ ختم ہونے والی فیلنگز ہمارے اندر ہیں، اور یہ کبھی بھی میں اپنی والدہ کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں ماں کا ذکر کر کے بھی کہا کہ مائیں بھول جائیں گی بچوں کو۔ باپ کے بارے میں ہم کتنے کانشیس کو گالی دے دیں یا کچھ اس طرح، اللہ کے وہ بھی بھول جائیں گے۔ یہ تو وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ تیرا خالص پیار ہے۔ باقی جو سببی رشتے ہیں، نسبی رشتوں کی یہ اہمیت ہے کہ وہاں لوگ ایک دوسرے کو بلا دیں گے، تو جو سببی رشتے ہیں، بیوی ہے یا کوئی اور دیگر ہیں، وہ سبب کے ساتھ رشتے جو قائم ہیں وہ تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا معاملہ سارے کا سارا وہاں پر۔ تو یہ وہاں پر آخرت، اور آخرت میں بھی یوم حساب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر یہ بھی نہیں ہے کہ تم ابس نہیں پیدا کیے گئے، کوئی وجہ ہے تمہیں پیدا کرنے کی، اور اس پیدا کرنے کو خام خواہ یہ سمجھ لینا کہ میں نے تمہیں ایسے ہی بنا دیا اور کوئی تمہارا حساب کتاب نہیں۔ یہ باقاعدہ ایک پروسیجر ہے، یہ ایک منظم نظام کے تحت میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں میں نے رکھی ہیں، ان ذمہ داریوں کو تم نے نبھانا ہے، اور اس کے بعد میرے پاس آ کر ان صلاحیتوں کا جواب دینا جو صلاحیتیں میں نے تمہیں دنیا میں دی تھی، جو قوتیں تم نے دنیا میں صرف کی ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پوچھی۔ یہ اس لیے مکی صورتیں جو ہیں وہ کسی بھی انسان کی جو انسان سمجھتا ہے کہ میں انتہائی گناہ گار ہوں، اور جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دوسرا جو ہے آدمی یہ راہ ہدایت پر نہیں آ رہا، تو اس کی تربیت کا آغاز مکی صورتوں سے کرنا چاہیے، کیونکہ کفار کی تربیت کا آغاز بھی مکی صورتوں سے کیا گیا، اور مکی صورتوں میں زیادہ عمل کی بات نہیں کی گئی، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ نہیں بیان کیے۔
وہاں عقائد کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ عقیدے کیا ہونے چاہیے ایک آدمی کا. وہ لوگوں کو جو اللہ نے کہا ولا شفیع ولا خلت، وہ کہیں بھی کسی کو سفارشی نہ پائے گا اور کوئی دوستی اس کے کام نہ آئے گی. صاف انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کہ یہ رانے نہیں کام آئیں گے، وہاں پہ فلاں بچا لے جائے گا، فلاں کے ساتھ میرا یہ رانا ہے، رشتہ داری ہے، دوستی ہے، کوئی کام نہیں آئے گی. یہ صاف انکار کیا. اس کے بعد نا پھر ان صورتوں کے اندر آپ دیکھیں کہ اتنی آخرت کی دلیلیں دی گئی ہیں، اتنی آخرت کی دلیلیں دی گئی کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. اور پھر کئی جگہ تو دو ٹوک بات ختم کر دی گئی کہ میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا. تم نے کیا بات سمجھ رکھی ہے کہ ہمارے پاس حساب کتاب کا کوئی پیمانہ نہیں ہے؟ ہم تو چھوٹا چھوٹا ذرہ برابر نیکیاں اور تمہاری برائیاں جو ہیں وہ تول لیں گے کہ تم نے کیسی غفلت کی زندگی گزاری. غفلت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے انتہائی تنبیہانہ انداز جب تک نہ اختیار کیا جائے آدمی کو تنبیہ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بچے کو بعض اوقات مارنا بھی پڑتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ بالکل غافل، اور کافر کی شکل جو یہاں پر بالکل غافل کی شکل ہے، اس لیے کسی نے خوب فرمایا تھا کہ جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد ہی پڑھایا ہو. اتنا قیمتی جملہ ہے، اتنا قیمتی جملہ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے کہا جب غافل ہو گیا تو آدمی کافر ہو گیا. وہ تو پھر بھول ہی گیا نا، جو اللہ کو بھول گیا پھر وہ اس کا انکار کرنے والی بات ہی ہے. تو فرمایا کہ وہ یہ مرشد کا یہ ہمیں قول سب سے اہم ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پیر و مرشد کا یا استاد کا، کہ تم نے خدا کی یاد سے غافل نہیں ہونا. خدا کی یاد سے جو غافل ہوتا ہے پھر لازمی بات ہے وہ شیطان کی یاد میں محو ہو جاتا ہے. خدا کے مقابلے میں تو ایک ہی شخصیت آئی ہے نا، وہ شیطان ہے. باقی تو وہ جزیاتی طور پر پھر اس کے مظاہر ہیں کہ وہ انہوں نے مظاہر کے اندر الجھتا جاتا ہے. بیوی بچے گھر بار مال دولت فیکٹریاں جائیدادیں کاریں یہ وہ علم پلم جتنا کچھ بھی ہے وہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو یہ آخرت کی صورتوں کے اندر. اور پھر اور بڑی جو بات سب سے اہم یہ فرمائی گئی کہ تم یہ نہ سمجھنا آخرت کے اندر پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بھی دلائل دیے ساتھ میں، اپنی ذات پر بھی باتیں ہوئی. تو انہوں نے کہا جی یہ کائنات، اللہ نے کہا یہ تم آسمان کو نہیں دیکھتے ہو کہ کہیں بھی تم کو اس کے اندر ٹیڑھ نظر نہیں آتی ہے اور کہیں بھی تم اس کو ستون نہیں پاتے ہو. یہ بڑی قرآن پاک نے دلیل دی آسمان کے بارے میں. اس لیے یہ 9 افلاک کی بات کرتے تھے پرانے لوگ کہ جناب جی وہ اس طرح کر کے 9 افلاک ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان پہ یہ گردش کرتے ہیں. تو اللہ نے صاف بتایا کہ یہ ایک چھت بنائی ہے اور اس چھت کے نیچے تمہیں ستون نظر نہیں آتے. سورج چاند ان بڑی بڑی چیزوں کی دلیلیں دی ہیں. اور وہ دلیلیں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اس لیے دی کیونکہ آدمی یہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھنے کی بجائے ڈائریکٹ سامنے سورج کی طرف اشارہ آسان ہے، چاند کی طرف اشارہ آسان ہے. بلکہ میں آپ کو ایک سورہ اس کے اندر جب پڑھانے پر آؤں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک بڑا عجیب انسانی آنکھ کس طرح مشاہدہ کرتی. مطلب ہم سامنے کھڑے ہیں تو سامنے کون سی چیز تھی اربوں کے، اور پھر وہیں سے نگاہ پہلے اوپر اٹھانی چاہیے تھی کہ یا نیچے اٹھانی چاہیے تھی. تو جیسے فطرت کہتی ہے کہ نگاہ اوپر اٹھنی ہے تو پھر اوپر پھر نیچے پھر اس طرح گھمانا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دلائل دی ہیں کہ تو تردد بھی نہ کر، کوئی ذرا زحمت بھی نہ کرنا کہ تو کہے کہ مجھے بہت خوردبین سے ہی شاید نظر آئے گی تو پھر میں آج حیران ہو جاؤں گا. سامنے کی چیز ہے، کھڑا اسی طرح دیکھتا جا اور آنکھوں کو دائیں بائیں ذرا گھما لے بس وہیں تجھے میں نظر آ جاؤں گا. ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر بیان کی ہیں. اس لیے یہ صورتیں معمولی نہیں ہیں. اگر کسی آدمی کا کوئی گناہ نہیں چھوٹتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں انتہائی گناہ گار ہوں اور گناہ میرا چھوٹتا ہی نہیں، میری عادت جاتی نہیں، اس کو 29واں اور 30واں پارہ جو ہے نا ترجمے کے ساتھ ڈیلی پڑھنا چاہیے. ڈیلی وہ کم سے کم 30ویں پارے کو تو بہت غور سے پڑھے، اس کی غفلت جاتی رہے گی. وہ رات کہتے جی فجر کی نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا آپ 30واں پارہ کھول لیں اور اس کے اندر کی مکی صورتیں جتنی بھی ہیں نا، جہاں جہاں مکی لکھا ہوا وہ ساری مکی صورتیں آپ تلاوت کرنی شروع کر دیں، آپ کی غفلت جاتی رہے گی. سب اس دور کا سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ غفلت ہے. آدمی اتنا غافل ہے کہ وہ اپنی چیزوں کے اندر اتنا مگن ہے، اتنا نشوں کے اندر چور ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں نے اللہ کے بھی کچھ کام کرنے ہیں. ہر وقت جس سے پوچھ لو دنیا کا یہ کام. آپ صبح کی روٹین میں آپ اپنا صبح اگر دیکھنا چاہتے کہ میں اللہ والوں میں ہوں کہ غیر اللہ والوں میں ہوں، تو اس کا بڑا ایک اچھا سا آپشن ہے. آپ ایک کاپی پینسل لے لیں، درمیان میں اس کے خاتے کھینچ لیں اور خط کھینچنے کے بعد اوپر دونوں طرف لکھتے جائیں کہ آج آپ نے کون کون سے کام کرنے ہیں. تو آپ اپنے کام کی جو ابتدا ہے نا وہ اپنے کسی دنیاوی کام سے کریں گے، دینی سے نہیں کریں گے. بس آپ کو پتہ چل جائے گا آپ غافل ہیں یا نہیں غافل ہیں، آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں، سارا پتہ چل جائے گا. آپ کہیں نماز کو ٹائم ہی نہیں دیں گے، آپ کہیں گے 11 بجے میں نے اس کو ٹائم دیا ہوا ہے، وہاں سے نکلنا ہے تو ہم 2 بجے تک تو وہاں پہنچ جائیں گے.
वहां से फिर उठेंगे तो फिर 4 बजे तक उसके पास जाना है। यानी कहीं आप जिक्र नहीं करेंगे कि उसके बाद मैंने 2:30 बजे जो है ना अपना 12:30 बजे नमाज ज़ोहर अदा करनी है, 3:15 बजे हमारी जो असर होनी है, और उसके मैं नमाज पढ़ के फिर वहां से वहां जाऊंगा। दरमियान में कहीं मस्जिद का जिक्र नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा। ये आप अपनी रोजमर्रा की जो लाइफ है उसको देख लें, आप जहां कहीं भी रूटीन लाइफ में आपको जब नहीं आएगा, आप समझ लें किसी वली के पास, किसी और मुहद्दिस मौलवी साहब के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी कैजुअल जो रूटीन है उसको देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कहां और किस मुकाम पे खड़े। तो उसके लिए गाफिल आदमी के लिए सबसे अहम चीज जो है वो खुद कुरान करीम के अंदर 29वां और 30वां पारा जो है वो बड़ा जरूरी पारा है। ये आपकी गफलत दूर कर देगा, और गफलत जो है ये जल्दी दूर नहीं होती। ये भी मैं आपको बात बता दूं, गफलत का तो रोना है। तो अल्लाह ताला ने जगह जगह आदमी का यही जिक्र किया कि इंसान जो है वो गफलत में है और इसको पता ही नहीं कि मैं किस मुकाम पर खड़ा हूं और मैंने क्या करना है। तो ये आज उसको है। और फिर उसके बाद एक बड़ा इसमें कहा कि एक एक एतराज का, मौलाना फरमाते मकूल जवाब दिया गया, एक एक एतराज का। हम इसे जरा जल्दी में पढ़ गए थे पिछली दफा, तो कहा कि एक एक एतराज का मकूल जवाब दिया गया, यानी गैर मकूलियत कहीं नजर नहीं आएगी आपको, कहीं भी ऐसी बात नजर नहीं आएगी कि अल्लाह ताला ने इलॉजिकल गुफ्तगू की हो, या फिर वो मंतिक से रेलिवेंट ना हो, या फिर किस तरह से वो, मतलब अल्लाह ताला ने भरपूर लॉजिकल जवाब दिया है, और मुस्कित यानी उसको खामोश कर देने वाला, आगे से उसको कोई जवाब नहीं आएगा, ऐसे जो इसके अंदर जवाब दिए। और फिर कहा कि एक एक शुबे को भी रफा किया है, यानी जितने गफलत की वजह से शुबे पड़े हुए थे वो सारे के सारे अल्लाह ताला ने वो शुबे जो है ना वो भी अल्लाह ताला ने उसमें खत्म किए। और फिर कहा क्या कि एक उलझन जिसमें वो खुद पड़े थे या दूसरों को उलझाने की कोशिश करते थे वो भी साफ की गई कि ये जिस शुबे में खुद पड़े हैं वो भी साफ करो, जिससे दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं उसको भी क्लियर करो इनके। और फिर एक जुमला, बड़ा जुमला मौलाना ने लिखा और कहा, हर तरफ से घेर कर जाहलियत को ऐसा तंग पकड़ा गया कि अक्लो खिरत की दुनिया में उसके लिए ठहरने की कोई जगह बाकी ना रही। इतना जबरदस्त मुहासबा किया अल्लाह ताला ने, नजरियाती मुहासबा। तो जब तक आदमी नजरियाती तौर पर ठीक नहीं होता उतनी देर तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तो कहा जितनी जाहलियत की बातें थी पकड़ लिया अल्लाह ताला ने। और आप देखें जाहलियत की जितनी बातें हैं वो क्या हैं, वो सारी शिरक से जन्म ले रही हैं। जितनी बातें भी हैं शिरक का रद्द हो रहा है। तो इसका मतलब शिरक और जाहलियत एक ही चीज के दो नाम हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ठीक है। और इसके साथ फिर उनको खुदा के गजब, अच्छा जब देखा ना कि बिल्कुल नहीं इसको पता चलता, तो फिर अल्लाह ताला का वो भी हम जिक्र कर रहे थे कि अल्लाह गफूर रहीम है, तो अल्लाह ने उनको फिर गजब की बातें की, गजब कि तुम आओ मैं ये कर दूंगा। वो इतनी धमकियां लगी हैं कि बंदे का दिल दहल जाता है। और कहा उनके गजब और क़यामत की हौलनाकियों और जहन्नम के अजाब का खौफ दिलाया गया। और उनके बुरे अखलाक, एक बात, गलत तर्ज जिंदगी, दूसरी बात, जाहिलाना रसूम, तीसरी बात, हक दुश्मनी, चौथी बात, मोमन अजारी पर उन्हें मलामत की, पांचवी बात। ये कितनी तरतीब के साथ आया है सारा मामला कि पहले क्या करते हैं, पहले तो खुद ही बड़े गलत थे, ठीक है, अपने अखलाक उनके इंतहाई गलत, बदतमीजी। आज आप रवैये देख लें, आप हर उस आदमी को पसंद करेंगे जो आदमी पोलाइट होगा। जो आदमी पोलाइट नहीं है आप उसके मुखालफत में शुरू हो जाते हैं, वो इंतहाई बदतमीज। चाहे हम खुद भी बड़े बदतमीज हैं लेकिन दूसरे की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती। तो समझे जब दूसरे की आपको बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है, तो आपकी बदतमीजी को कौन बर्दाश्त करेगा। तो पहले तो ये अखलाकी लिहाज से उनकी ये सूरत हाल थी। फिर कहा गलत तर्ज जिंदगी, उनकी जिंदगी इस तरह की गुजरती थी और उसकी वजाहतें की हैं कि गलत तर्ज जिंदगी में बिदात भी थी और जाहिलाना रसूमात भी थी। और उनके अंदर आप देख लें, इन जाहिलाना रसूमात के अंदर जो वो काम करते थे वो तो अल्लाह की पनाह, क्या आपको बताएं उनकी। और उसके अंदर ये आजकल एक अहम चीज है ना, ये वो नजूमी बड़े थे, ये आपके बाबा आमल नागी हैं जी, वो बंगाल का जादू तोड़ करने वाला, और हम हर अमल को पता नहीं 24 घंटों या 48 घंटों में कर लेते हैं। काले इल्म की काट और पलट के माहर, अभी जो आया आप पर हमला हुआ वो भी खत्म कर देंगे,
بلکہ الٹا اس حملے کا جواب اس طرح بیک گیئر لگے گا، وہ ہی مر جائے گا بندہ. یہ میں نے بتایا بھی حضور آپ بچ جائیں گے، ہم مار دیں گے اس کو، پلٹ کے بھی ماہر، کاٹ کے بھی ماہر اور پھر پلٹ کے بھی ماہر. ہیں جی یہ ان کے ہاں بڑی چیزیں تھیں، ایسی چیزیں غیر خداؤں کو پکارنا، ہیں جی، اور جا کر سجدے کرنا، اور ان کا بڑی بڑی چیزیں جو ہیں ان کا اس کے اندر ان کی زندگیاں جو تھی اس کے اندر وہ مگن تھے. اور پھر اگلی بات بتائی کہ حق دشمنی ان کے اندر تھا، کہ حق کی دشمنی پر وہ بڑے اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈٹ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی اللہ تعالیٰ کے بعد انہی کا نام آتا ہے، وہاں ڈٹ گئے حضور کے سامنے. تو اس کا مطلب ہے کہ حق دشمنی بعض اوقات اس قسم کی ہو جاتی ہے کہ بندہ سامنے ایک اللہ کے ولی کی شخصیت موجود ہوتے ہوئے بھی باطل پر کھڑا ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے حضرت صاحب تو بڑے نیک ہیں اور یہ آدمی ان کے خلاف ہے، تو پھر بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ خلاف تھے تو ایسی کون سی بات. اور آخری چیز تو آج کل بہت ہے، مومن آزاری، دکھ دینا شروع کر دیے. آج جتنے لوگ اسلام کا صحیح نام لیتے دنیا کے سارے ملکوں میں آپ گھوم جائیں، کیسے کیسے ناموں کے ساتھ ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، اصطلاحیں ان کے لیے ٹرمینالوجیز گھڑی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا پروپیگیٹ کیا جاتا ہے، ان کو اتنی تشہیر کر دی جاتی ہے اس کی کہ پھر لوگوں کی ہر وہ آدمی جو اسلام کے ساتھ مخلص ہے اس کے منہ میں بھی وہی بات آ جاتی ہے جو دیگر لوگوں کے منہ میں ہوتی، جو خدا کے اسلام کو نہیں مان رہے ہوتے. اتنا پروپیگیٹ کر دینا. اور اس کی آج کل تو آپ مثالیں جو ہے نا آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، نام لیے بغیر آپ کو پتا ہے کہ آج کل کیا رہا ہے اور اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے. غیر متوازن نظریے نے ایسی جنم لیا ہے کہ ہم سب مسلمان اس کے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. کبھی ہم کوئی بات کہتے ہیں، کبھی ہم کوئی بات کہتے ہیں، کبھی ہم کوئی بات کہتے ہیں، یہ فلاں نے یہ کام کیا جی، فلاں نے یہ کیا ہے، نہیں مجھے تو یہ لگتا ہے، اگلے دن کوئی. ہر روز آپ کی اوپینین کو بریک کیا جاتا ہے، ہر روز آپ کی رائے کو توڑا جاتا ہے، ہر روز آپ کی ایک نئی رائے بنائی جاتی ہے. اس میں کالم نگار بھی شامل ہیں، میڈیا پرسن بھی سارے شامل ہیں، اینکر پرسن بھی ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی ہے جی. اور پھر ریومرز بڑی کام کرتی ہیں، افواہیں، یہاں سے بات چلتی ہے وہ جی رات اس طرح ہو گیا، صبح اس طرح ہو گیا، 6 بجے اس طرح ہو گیا، 4 بجے اس طرح ہو گیا، اس طرح کی باتیں ریومرز اڑائی جاتی ہیں. پہلے اور خبر آ رہی ہوتی، پھر یکدم خبر بدل دی جاتی ہے. پھر یہ ایک پوری سوسائٹی کو جس طریقے سے وہ مومن آزاری، یعنی کسی آدمی کو کسی طرف سے حق آنے نہ پائے، کسی طرف سے داخل نہ ہونے پائے، یہ نتیجہ اس کا نکل آتا ہے. تو یہ اس کے اوپر ڈسکس کیا گیا. اور پھر اس سے اگلا جو جملہ لکھا ہے مولانا نے آخری، اور اخلاق کو تمدن کے وہ بڑے بڑے بنیادی اصول ان کے سامنے پیش کیے گئے جس پر ہمیشہ سے خدا کی پسندیدہ صالح تہذیبوں کی تعمیر ہوتی چلی آ رہی ہے. اب یہ ہم نے ڈسکس کیا 2.5 مہینے لگا کے، ہم نے اس موضوع کو، یہ پچھلے ذی الحج محرم اور اس سفر کے اندر ہم نے 2.5 مہینے لگا کے 3 مہینے لگا کے ہم نے اس موضوع کو ڈسکس کیا اپنے جمعوں کے اندر کہ صالح تہذیب جسے تہذیب ابراہیمی کہتے ہیں اس کے بنیادی عناصر کیا ہیں، اس کو ہم نے ڈسکس کیا. تو وہ تمام واقعات کو ہم نے ترتیب دیا اور اس کو سمجھایا کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہی مسئلہ ہے، صالح تہذیب نہیں پیدا ہوتی. صالح تہذیب کیا ہوتی ہے کہ اس کا آسان ایک جملہ یاد رکھے کہ جس تہذیب کے اندر نیکی کرنی آسان ہو اور گناہ کرنا مشکل ہو جائے، نیکی آسان ہو اور گناہ کرنا مشکل ہو جائے، وہ صالح تہذیب ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. جس معاشرے کے اندر گناہ آسان ہو جائے اور نیکی مشکل ہو جائے، وہ فاسد تہذیب ہے، وہ غیر صالح تہذیب ہے، وہ خدا کو ناپسندیدہ تہذیب ہے. اب آج دیکھ لیں کہ جس تہذیب میں ہم جی رہے ہیں، جس کلچر میں ہم، جس سیولائزیشن میں ہم سروائیو کر رہے ہیں، یہ کلچر اور یہ سیولائزیشن یہ ہمیں کس جانب لے کر جا رہی؟ نمازیں پڑھنی مشکل ہو رہی ہیں، ہم زکاتیں نہیں دے نہیں پا رہے، عیاشی میں ہمارا پیسہ صرف ہو رہا ہے، دل ہی نہیں کرتا. مطلب کیسے دیں؟ آپ کو گاڑی کا نیا ماڈل لینا ہے ہاں جی، اور آج کل وہ ان ہے تو آپ پھر اپنی زکات کے پیسے میں سے کچھ روک لیتے ہیں، کہتے اتنی نکال دیتے، اتنی چھوڑ دیتے ہیں. یا غریب تڑپ رہے ہوں، مر رہے ہوں، آپ کہتے کوئی بات نہیں، ڈزنٹ میٹر، غریبوں کا تو کام ہی مرنا ہوتا ہے، محنت کرتے، پیسہ کماتے، اپنا بڑا ٹھیک ٹھاک اپنا سٹینڈرڈ آپ کرتے. یہ تو جاہل لوگ ہیں، فقیر فقرا لوگ، ان کی 3rd کلاس ہوتے ہیں، ان کو بھائی یار یہ اسی طرح پیدا ہوتے ہیں، یہ محنت نہیں کرتے. ایک صاحب مجھے کہا وہ محنت نہیں کرتے، میں کہا بڑی بات ہے جی،
میں نے کہا آپ محنت کرتے ہیں, آپ کا اتنی دیر کا خواب ہے میں کروڑپتی ہو جاؤں, آپ تو ہوئے نہیں. آپ فرماتے میں بڑی محنت کی ہے, تو ہوئے پھر کیوں نہیں آپ؟ مطلب یہ ہے جی, کچھ کو یہ بڑا خبت ہے کہ نہیں جی وہ پڑھتے نہیں ہیں. یہ سارے پڑھنا محنت کرنا یہ والی چیزیں نہیں ہیں. اصل آپ اس تہذیب کے بنیادی عناصر کی طرف کبھی ہم ڈسکس کریں گے, اور میرا انشاءاللہ یہ جو اگلے جمعے آ رہے ہیں اس پہ ان چیزوں پہ میں ڈسکس کروں گا, اور وہ انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ بھی ایک سیریز ہم تیار کریں گے کہ کس طریقے سے کون سی چیز ہے کہ کہاں سے بنیادیں بنائی جاتی ہیں اور کس طریقے سے بنیادیں آگے بڑھیں. یہ اس کے اصول اللہ تعالیٰ نے پیش کیے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے 24 صفحہ. تو اس پہ مولانا فرماتے ہیں یہ مرحلہ بجائے خود مختلف منزلوں پر مشتمل تھا. یعنی بظاہر یہ ایک مرحلہ لگتا ہے, لیکن یہ ایک مرحلے کے اندر اتنی منزلیں ہیں کہ وہ انتہائی طے کرنی مشکل ہے. یعنی آپ مطلب فوکس سمجھنا تو آپ نے توحید کو ہے, رسالت کو ہے اور آخرت کو ہے. 3 آپ کے مرحلے آتے ہیں ایک مسلمان کی زندگی میں, 3 مرحلے آتے ہیں. یہ 3 ہی اس کو ساری زندگی سمجھ نہیں آتے, اور اس 3 پر ہی وہ صحیح کرتے 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 مر جاتا ہے, اور 3 ہی صحیح نہیں ہوتے, ساری زندگی لگ جاتی, مر جاتا ہے پوری زندگی. مدرسے میں پڑھتا ہے, اسکول میں پڑھتا ہے, کالج میں پڑھتا ہے, درس لیتا ہے, قرآن سنتا ہے, خطبے سنتا ہے, ساری زندگی اس کی 3 بیسک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے. ایک توحید, ساری زندگی لگ جاتی ہے اس کی, توحید ہی نہیں سمجھ پاتا. اسے کہ بندے کو اللہ کے ساتھ وہ جڑتا ہی نہیں ہے. وہ پھر اس کا منہ اس طرح کو لگا, پھر اس کا منہ ادھر کو لگاتے ہیں. یہ بالکل میت کے منہ والا حساب ہوتا ہے. بھی اس کو پکڑ کے نا سارے سیدھا لٹا لیتے, پھر اس کا منہ اس طرح کا, وہ پھر ادھر ہو جاتا ہے, ادھر ہو جاتا ہے. وہ اپنی جگہ پر ہی آئے گا نا بھائی جہاں پر ہے, تو پکڑ کے یہ اس کو کرتے رہتے. ساری زندگی بندہ رب سے ہی نہیں جوڑتا. اچھا, دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے رسالت کا. ساری زندگی نبی کی سمجھ ہی نہیں آتی, ساری زندگی نہیں سمجھ. نبی پاک نے یہ کیوں کیا, حضور کا یہ کیوں تھا, یہ کیوں, وہ کیوں, پتہ ہی نہیں چلتا نبوت کیا چیز ہے. انتہائی پریشانی کا عالم ہے. تو اس پہ بھی انشاءاللہ العزیز نبوت پہ لیکچر کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ایسے لیکچر دلا, حق زبان سے حق بات کہلا اور حق بات کو پھیلا. میری پوری کوشش ہوگی اس پہ پورا زور لگا دوں, کیونکہ نبوت کا مرحلہ بہت مشکل مرحلہ ہے, اور یہ مرحلہ ہے جس سے پورا یورپ جو ہے منہ موڑے بیٹھا ہے. پورا یورپ رسول اللہ پہ تنقید, سوال جواب, تضحیک, استہزاء, کارٹون, یہ وہ, دس اینڈ دیٹ, یہ سارا ہی اس کے اندر آئے گا کہ ہم کیوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہیں. آج بھی میں نے ایک جگہ ڈسکس کیا ہے, تو مجھے وہ کہنے لگے آپ نے اس پہ کچھ لکھا. میں نے کہا میں لکھا نہیں ہے, لیکن مجھے لفظ رسول جو ہے نا یہ ایک پورا جہان بند ہے اس کے اندر, پورا جہان. تو جب تک اس کو ڈسکس نہ کیا گیا, یورپ کے ساتھ بیٹھ کے 2 حرفی بات نہ کی گئی, اتنی دیر تک یہ باقی کام سیدھا نہیں ہونا. تو یہ رسول کو سمجھانا پڑے گا. اور پھر تیسرا مرحلہ اس کے اندر آ جاتا ہے ہمارا آخرت کا. لیکن ان میں سے پہلے توحید کی ہی کئی منزلیں ہیں جو طے نہیں ہوتی. اتنی قسم کا شرک ہے, اتنی قسم کا شرک ہے. موقع آیا انشاءاللہ العزیز میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کہیں گے اچھا یہ بھی شرک کی قسمیں, اس کو کون شرک کہتا ہے؟ تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں کہاں شرک میں لتڑے ہوئے ہیں. وہاں سے منزل طے ہوگی تو اگلی منزل پر ہم جائیں گے. یہ ہے. اور کہا مولانا نے کہ جن میں سے ہر منزل میں دعوت زیادہ وسیع ہوتی گئی, یعنی یہ کوئی 2-1 روز کا مارکا نہیں ہے. ہائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز کیا اس دعوت کا, تو میرا دل ہولتا ہے. ایک آدمی تھوڑا سا آشنا ہو جائے اور پوری سوسائٹی کے درمیان وہ اکیلا کھڑا ہے, اس کی پہلے تو ہمت کی داد دینی چاہیے نا کہ وہ کیسے ہمت کرتا ہے. اور معاشرے کے اندر سے آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی رسم, ہم نے کوئی بھی شادی پر یا مرگ پر ہم نے کوئی رسم توڑنی ہو تو وہ پھر نہ ایک دوسرے کو ہم کہتے پھرتے بھی کیا کرنا ہے, مشورے کرتے پھرتے ہیں. بھی اگر انہوں نے پوچھ لیا تو کیا کرنا ہے, چچا جی کو کیا جواب دینا ہے, ماموں آئے بیٹھے ہیں, خالہ تو پہلے ہی بڑا بولتی ہیں, ان سے کیسے جان چھڑائیں گے, وہ تو ہنگامہ کر دے گی. ہاں جی, وہ پھپھی جو ہے وہ تو بات ہی کوئی نہیں مانتی. پھر یہ سسرال والے اور یہ جن وہ ہے جو سب سے بڑا جن ہے سسرال, ہاں جی, اس کو یہ قابو میں, کیونکہ وہ زوجہ اہلیہ جو ہوتی ہے وہ بھی جہنم میں لے کے جانے والی ہے نا. تو وہ کہتی پہلے میرے اپنے, تو اس کے ماں باپ راضی ہوتے بھی, ایک اور ماں باپ آ جاتے ہیں پھر ان کو بھی راضی کرنا پڑ جاتا ہے. ہاں جی, وہ سالے سالیاں سے اتنے رشتہ دار ہو جاتے, پریشانی میں بیٹھا بندہ, اس سے مارکا ہی سار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے یار میں کیا ایک رسم توڑنی ہو. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں,
पूरे के पूरे अकीदे बदल रहे हैं टोटली। वहां अकीदों की जड़ें गहरी हैं, शिर्क गहरी में मरने मारने पर आ गए हैं। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता भी है कि मेरा ये जो अरब है ये तो बोटियां उड़ा देता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसले देखें, मैं हैरान हूं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दावत का आप पर इदराक हुआ और आपको ऐलाने नबूवत जो है वो उसके लिए कहा गया कि आप करें, तो उस वक्त जरा सोचे कि भी नबी अलैहिस्सलाम के दिन और रात किस कश्मकश में गुजरे होंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या क्या सोचा होगा, सारी रात सोचते रहते होंगे भी बात करनी है, कैसे करनी है, आगाज कहाँ से करना है, इसको फिर इस तरह से कहाँ पहाड़ी पर चढ़ना है, लोगों को बताना है। खदीजा से घर में पहले आती, इससे सोचूं यार इससे मैं क्या बात करूं, हैं ये जैद है इससे मैं क्या बात करूं, ये उज़ैर है, ये मतलब बातें हैं ना, सोचता है आदमी। तो पैगंबर इन मराहल से गुजरता है। तो जब तक मोमिन उन तमाम मराहल से नहीं गुजरता जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं, वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। उसकी मुश्किल है कि वो उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह करनी पड़ेगी हर हालत में। अगर वो नहीं करता तो वो उस मियारी मोमन के मुकाम पर नहीं खड़ा हो सकता कि जिस मियारी मोमन की शरीयत को जो मतलूब है, जो शरा शरीफ चाहती है कि ऐसा आदमी होना चाहिए, वो फिर नहीं खड़ा हो सकता, उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो फिर फरमाया जिद्दोजहद और मुज़ाहमत ज्यादा सख्त होती गई। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर लगा रहे हैं, जिद्दोजहद पूरी कोशिश, और उधर से क्या रेजिस्टेंस बढ़ रही है, मुज़ाहमत। एक तरफ से पैगंबर अकेले हैं और एक तरफ देखें पूरी कौम है। आप जरा सोचें, कौम के पास सारे वसाइल हैं, माल, दौलत, ताकत, अफरादी कुव्वत, वसाइल, हर चीज। इधर न माल, न दौलत, न इफराद, न वसाइल, कुछ भी नहीं। इधर हजूर और उधर वो। इधर हजूर की जदोजहद तेज, उधर उनकी मुजाहमतें भी। कोई ये नहीं था वो आराम से घर में बैठे कि अच्छा मोहम्मद तबलीग कर रहा है, कोई बात नहीं, करने दो, ऐसी कोई बात। इसलिए जिस दावत के अंदर मुजाहमत ना होती, मीठी मीठी दावत होती, सारे कबूल चुप करके किए जाते हैं, वो समझ लें कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि दावत दीन जो है ना, ये आगे से मुजाहमत देखती है, ये खून देखती है, ये तलवारें देखती है, ये भूख देखती है, ये फक्र फाका देखती है, ये मसाइब देखती है, ये तन्हाइयां देखती है। तन्हा रह जाता है, पूरे खानदान से कट कर रह जाता है। सारा खानदान कहता है लो जी उसको तो बुलाओ ही ना शादी पे, हाँ जी बुला लेंगे, अब्बा जी सारी शादी खराब कर देनी उसने। उसके बारे में ऐसे रिमार्क्स होते हैं। वो इतनी लंबी दाढ़ी करके आ जाएगा, इतनी बड़ी सलवार करके आ जाएगा, बोलने का उसे पता नहीं है। आपको तो पता है यहाँ पे बड़े सूटेड बूटेड लोग पढ़े लिखे होंगे, हैं, था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ। यानी क्या, जो चीज अच्छी थी उसको बुराई में काउंट कर लिया गया, जो बुराई थी उसको अच्छाई में काउंट किया गया। ये एक क़यामत बर्पा हुई, और ये इस सदी का सबसे बड़ा अलमिया है। पहले नहीं था, पहले लोग जो अच्छाई थी उसको अच्छाई काउंट करते थे और बुराई को बुराई काउंट करते थे। लेकिन इस सदी के अंदर ये एक अजीब सानेहा हुआ है कि चेंज ही कर दी गई हर चीज। और वो क्या, उसका इकबाल का शेर था कि खिरद का नाम जुनू रख दिया, जुनू का नाम खिरद, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। हैं, अक्लमंदी को बेवकूफी कहा जाने लगा है और बेवकूफी को अक्लमंदी कहा जाने लगा है। और आपका कहता है ये कमाल हुस्न है कि नए नए करिश्मे पैदा कर रहा है, तबीरें बदली जा रही हैं जी, टर्मिनोलॉजीज चेंज हो रही हैं, हर चीज बदल रही। ये एक बड़ा सानिया इस उम्मत के साथ हुआ। और खेला भी अपनों ने, खेला भी इसको अपनों ने खेला है कि इसको किस तरीके से हम जो है इसको कर सकते हैं। तो ये सब चीजें भी इसके अंदर उन्होंने की हैं। और फिर फरमाया मुख्तलिफ अकायद और मुख्तलिफ तर्ज अमल रखने वाले ग्रोहों से साबिका पेश आता गया। यानी ये बात नहीं रही कि लोगों के अकायद एक से थे, नहीं। अरब के यहाँ फिलोसफिकल जो शिर्क था बहुत गहरा, उसको दलीलें थी उनके पास। ऐसा नहीं था कि वो आराम से बैठे थे। अगर आप कभी हिंदुओं का जाके पढ़ें, उनसे डिस्कस करें, वो उनके जाहिल तो नहीं है ना, आखिर बड़े इल्म का दावा रखते हैं वो लोग। हम तो उसको इल्म नहीं समझते। जो जाहिलियत की हमायत करे, हमें वो इल्म नहीं, वो तो जहालत होती है। जहालत की दलीलें दे रही होती है और तो कुछ नहीं। तो वो जो फिलोसफिकल माइंड के लोग हैं, नेहरू देखें,
मतलब कम तो नहीं था, या गांधी कुछ कम नहीं था, पटेल, अम्बेडकर, ये बड़े बड़े नाम थे उनके यहाँ। और बरमू समाज स्वामी दयानंद इंतहाई पढ़ा लिखा आदमी था, कुरान पर उससे बड़ी उसकी मुखालफत में किताबें लिखी हैं, और सत्यारथ प्रकाश उसने लिखी, और उसने मुसलमानों को हैरान परेशान कर दिया। और लेकिन हजरत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हक प्रकाश उसके मुकाबले में लिखी, बड़ी शानदार किताब, उन्होंने बड़ा दंदान शिकन जवाब दिया उसके अंदर। तो वो अब देखें, वो आपके सामने, आप उनसे डिस्कस करें कि आप इस बुत को की पूजा क्यों करते हैं, तो वो कहेंगे कि इस बुत को हटा दें, हम में से ऐसे भी हैं, ये आर्य समाज और ब्रह्म समाज दो उनके वहां पर हैं, वो एक है सनातन धर्म, वो कहते हैं कि बुतों को हटा देने के बाद भी आप इबादत कर सकते हैं इन्हीं अकीदों पर। आपको बुतों पे एतराज है ना, तो हम उसे छोड़ देते हैं। एक फिरका हिंदुओं का ये भी पैदा हुआ, उनका वहाबी फिरका उनको कहा जाता है, तो वो उन्होंने कहा हम बुतों को हटा देते हैं, आए अब हिंदुइज्म पर आपको क्या एतराज, ठीक है, कैसी उसके पादला। और उसने कहा इस्लाम के मुकाबले में पूरा सिस्टम हम देते हैं। आप कहते हैं इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, वो कहते हैं आइए हम भी आपको बताते हैं कि इस्लाम में एक मुकम्मल, हमारा हिंदुइज्म भी एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। वो बताते हैं कि उनकी तजारत कैसी होनी चाहिए, उनकी मईशत कैसी होनी चाहिए, उनकी मुआशियात कैसी होनी चाहिए, इक्तसादियात कैसी होनी चाहिए, उनका कानून क्या होना चाहिए, जुडिशरी कैसी होनी चाहिए, उनके यहाँ कितनी किस्म के लोग हैं, तजारत सारी डिस्कस करते हैं वो अपन शुद्ध पुरानों के अंदर, जो अपन शुद्ध बनाते हैं, या पुराण वो जो लिखते हैं, या उनके शास्त्र और जो जितनी ये चीजें हैं, बड़ी बड़ी शास्त्र कानून की किताबें उनकी हैं, तो उस पर दलाइल देते हैं बड़े फिलोसफिकल, और बंदे को वो कई बंदों को घेर लेते हैं। आजकल आपको पता है वो हिंदुस्तान में मुसलमानों को हिंदू बना रहे हैं, और वो उनको कह रहे हैं कि भाई आपके आबाओ अजदाद हिंदू थे, ये तो अरब वहां से मसाले बेचने के लिए यहाँ पर आए, तजारत की, उन्होंने आपके वालिदैन को गुमराह किया, तो सो लौटो अपनी असल की तरफ, पीछे जाना चाहिए तुम लोगों को, अपनी असल की तरफ जाना चाहिए। और फिर आप ये देखें कि वहां पर वो उनको कितनी सहूलियत, ये नई बात नहीं है, ये शुद्धि और संगठन की तहरीकें भी चली थी पाकिस्तान बनने से पहले 1925 में 1924 में, ये स्वामी दयानंद ही साथ था उसके, तो वो दलाइल दी उन्होंने। तो कुरान करीम ने उन दलाइल को भी काटा। मुसीबत ये है कि हमने चूंकि वो दलाइल सुने नहीं, इसलिए हमें कुरान शरीफ की आयतों के बारे में हम पढ़ते हैं ये कोई नॉर्मल सी किताब है, हमें अकल ही नहीं है कि हमारे पास है क्या चीज। ये जो बातें समझाई जा रही है ये मामूली नहीं है, ये बड़ी कीमती बातें हैं। दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफर इसके अंदर डूब गए हैं, उनकी उम्रें गुजर गई हैं, वो 36 किताबें फलसफे की पीएचडी करके लिख रहे हैं। ये पिछला पॉप जो गुजरा है उसके बाद 36 फलसफे की किताबें उसने लिखी थी, बड़ी 36 फलसफे की किताबें। जो पिछला जिसने अभी वो रिटायरमेंट ले ली और उसके बाद नया पोप आया, वो पोप 36 किताबें, नए पोप का इंतखाब किया गया कि कम से कम फलसफे पे इतनी किताबें तो वो लिखी होनी चाहिए ना। फिलोसफिकल शिरक को दलाइल फराहम की उन्होंने। हमारे यहां तो सारी जिंदगी क्या करते हैं, खाया पिया ऐश की और मर गए, ना खुदा का पता, जो कहीं मौलवी साहब ने सुना दिया, सुना के पढ़, हमें तो यही नहीं पता कि हमारी सही हदीस का सही मजमुआ कौन सा जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मंसूब है, जो मेरे रसूलुल्लाह ने बयान हुआ है, उसका सही पूरा नाम। हमारे बहुत से लोग जानते हैं, सही बुखारी कह देते, उसका पूरा नाम है, उनसे उलमा से पूरा नाम सुना दे, कोई नहीं बताएगा उसका पूरा नाम, नहीं किसी को आता होगा। बड़े बड़े लोगों का टेस्ट ले लिया हमने, पता ही नहीं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो क्या मजमुआ है, पता ही नहीं, कुछ नहीं पता। वो छोटे छोटे रिसाले पढ़, वो है, वो तो 3rd क्लास किताबें जो आम लोगों ने लिखी, हमें पता ही नहीं, वो उन्होंने किताबें लिखी उसके ऊपर, उसके दलाइल। और फिर वहां से शुरू होता है उस शिर्क का रद्द करने के लिए कुरान करीम, और आखिरी हद तक जाता है। जाहिल, बिल्कुल जाहिल, ये आप देखते हैं ना, ये जाकर क्या कुछ करते हैं दीगर दाएं बाएं जगहों पर जाकर, हमारे ही वो मोहल्ले के आप देखते हैं लोग जाते हैं, संगत जा रहे हैं फलां जगह, उनसे डिस्कस करें, वो आपको ऐसी फजूल दलाइल देंगे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप कहेंगे अच्छा तुम दलील ये दे रहे हो, वो आपको कहेगा आगे से, फिर वो चल का कह देगा काम करते नहीं, पता ही कोई नहीं, तू अच्छा तू कहते उधर मर गए थे नहीं। फिर एक गाली इजाद की हुई है, एक सियासी गालियां भी हैं, कुछ दीनी गालियां भी हैं। मतलब आपको वहाबी कह देंगे, कोई शिया कह देगा, कोई देवबंदी, ये गालियां हैं, सियासी दीनी गालियां एक दूसरे को देने के लिए ना, उस पर ये कह दो, वो बाद में उस पर दूसरा कहे, सारे उससे नफरत करने लग जाए। अल्लाह ने कहा नहीं तो हुआ सम्मकुमुल मुस्लिमीन, क्या रखा तुम्हारा नाम, मुस्लिम रखा, मैंने तुम्हें देवबंदी शिया वहाबी अहले हदीस बरेलवी नहीं बनाया, मैंने तुम्हें मुस्लिम बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें मुस्लिम बनाने आए थे, ये बात की।
جیسے سیاسی گالیاں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، یہ فلانی جماعت کا فلانی، اچھی بات نہیں دیکھنی، بس ہمارے مطلب کی ہونی چاہیے. تو یہ بات تھی. اور مختلف عقائد اور مختلف طرز عمل. اگلی بات، طرز عمل رکھنے والے گروہوں سے سابقہ پیش آتا گیا. کوئی ایک بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ٹکراتے، کوئی ایک بات ہوتی، اور اس میں آپ کی راتیں ساری رات مصلی پہ کھڑے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، یا اللہ تو مجھے طاقت عطا فرما، اللہ میں یہ کام سر جا. حتیٰ کہ اتنا آپ پریشان ہوئے کہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا پیغمبر کیا جان دے دے گا ان کے پیچھے اپنی. یہ ہے تعریف، ذمہ داری کی تعریف. جس نے ذمہ داری ڈالی، جس مالک نے، تو اس نے اپنے خادم کو دیکھا، اس نے کہا یار اتنا کام نہ کرو کہ تم تو تھک جاتے ہو. تو اللہ نے کہا پیغمبر کیا آپ جان دے دیں گے ان کے پیچھے؟ آپ اپنا مرتبہ دیکھیں کتنے بلند ہیں. لیکن حضور نے کہا نہیں اللہ، پتھر کھا کے بھی دعائیں دوں گا، کیا پتہ ان کی شاید نسلیں. اختیار مل جائے تو بندہ دشمن کو چھوڑتا نہیں ہے، حلال کر دیتا ہے. اور جن کو اختیار نہیں ملتا وہ پیسہ دے کے اختیار لے کے ان پہ ظلم کراتے ہیں. یہاں اختیار پورا حاصل ہے، لیکن پیغمبر اتنے شفیق، اتنی محبت کرنے والے، وہ پھر بھی کہتے نہیں اللہ ان کے ساتھ میرا سلوک جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. اور پھر فرمایا کہ اسی کے مطابق، اب اگلا جو آخری جملہ ہے وہ یہ ہے، اور اسی کے مطابق اللہ کی طرف سے آنے والے پیغامات میں مضامین کا تنوع بڑھتا گیا. یہ جملہ آخر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بات پہ بات بدلی جا رہی ہے، ورائٹیز پیش ہونی شروع ہو گئی. اس طرح سمجھاؤ، اس طرح سمجھاؤ، اس طرح سمجھاؤ، دائیں سے سمجھاؤ، بھائیں سے سمجھاؤ، اوپر سے نیچے سے، آگے سے پیچھے سے. پیغمبر ان کو دلیلوں کے ساتھ ان کو بند کر دو، ایک جگہ پہ کارنر کر دو ان کو. اتنا زور شور کے ساتھ ان کو کارنر کر دیا گیا، لاجواب کر دیا گیا کہ جواب ان کے پاس کوئی نہ رہا. اور پھر وہ بھڑک اٹھے. انہوں نے پھر پیغمبر کو ایذا دینے کی کوشش شروع کر دی. شیب ابی طالب میں بھجوا دیا، حضور پر پتھر برسنے ہیں، کانٹے برسائے جا رہے ہیں، راہ میں بکھیرے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، شہید کیا جا رہا ہے، بندوں کو چیرا جا رہا ہے. اس حد تک چلے گئے ظلم کی انتہا. کیا کہ تم میرے عقائد کو چھیڑ رہے ہو. باپ بیٹوں کے دشمن ہو گئے، بیٹے باپوں کے دشمن ہو گئے، مائیں اولادوں کی دشمن ہو گئیں، اولادیں ماؤں کی دشمن ہو گئی، بھائی بہن آپس میں لڑ پڑے، شوہر اور خاوند میں لڑائی ہو گئی. اور انہوں نے کہا، قرآن کریم میں آتا ہے یہ کیسا پیغمبر آیا جسے سب کو آپس میں لڑا دیا. حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے ان کا بیٹا آ گیا بدر میں، تو ان بیٹے کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق آ گئے. تو بعد میں جب وہ مسلمان، انہوں نے کہا باجی آپ میری تلوار کی زد میں تھے تو میں نے آپ کو دیکھ کر نہ ذرا رخ بدل لیا، باپ ہے. عقیدے میں جب شرک ہوتا ہے تو نرمی خود بخود آ جاتی. ابوبکر صدیق نے کہا بیٹا میں مہتا، تو میری زد میں آتا میں نہ چھوڑتا، تو مجھے چھوڑ گیا، میں ہوتا تو میں زد میں آتا، تو شکر کر تو میری زد میں نہیں آیا. تو یہ اتنا تنوع اور ورائٹیز اتنی ہو گئیں کہ وہ بند ہو کے رہ گئے. انہوں نے تنگ آ گئے، انہوں نے کہا اس کے کسی سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے کسی فکرے کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. ہر جملے میں تو یہ بند کروا رہا ہے، ہر جملے میں ہمیں بولنے نہیں دیتا، آگے سے جواب ایسا دیتا ہے جواب نہیں آتا. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اس کا یہ ہے کہ ان کو ایذا دو، دکھ دو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ اللہ کی پناہ. اگر ان ایذا کا میں آپ کو بیان کروں تو زمین کانپ اٹھے. لہو لہان پیغمبر جو پھر وہ مکے کی گلیوں نے دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہو لہان. جس نبی کے وضو کے پانی کو صحاب نے گرنے نہیں دیا، اس گلیوں کے اندر آپ کو حج عمرہ کرنے والوں کو جا کر اس لہو کی خوشبو سونگنی چاہیے کہ کہاں گرا ہے. لیکن خوشبو کہاں سے آئے؟ آپ تو مدینہ المنورہ کی مسجد کے باہر نکلے، سامنے العود 50,000 کا ایک پرفیوم ملتا ہے آپ کو. وہ سامنے مکہ ٹاور میں چلے جاؤ، اتنے 80,000 کا پرفیوم ہے، 90,000 کا لے کر آیا ہوں میں وہاں سے. یہ گھڑی میں نے مکہ ٹاور سے لی تھی، وہ جو دائیں طرف
ادھر آپ دیکھیں نا بن داؤد لکھا ہے نا، ان سے خریداری کر کے لائے ہیں زیور. وہاں پیغمبر کا خون کہاں نظر آئے گا جہاں دنیا آ گئی ہے. اس لیے ہر سال کہتے ہیں جی وہ حاجی، آپ کو پتا پی آئی میں اضافہ کیا ہوا؟ 4000 ڈیلی کا ویزا لگ رہا ہے، 2200 آدمی جا رہا ہے، 1800 پینڈنگ. 4000 ڈیلی ویزا ایشو ہو رہا ہے، 2200 آدمی پہنچ رہا ہے، 1800 آدمی پینڈنگ پڑا ہے، اس کے لیے ٹکٹ نہیں، سیٹ نہیں ہے اس کے لیے، اور مارچ تک بکنگ ہو چکی ہے. اتنے زیادہ مسلمان حضور کے عاشق ہیں. سرکار کے روزے پہ 12 ربیع الاول گزارنی ہے، ٹھیک ہے نا، اور 14 ربیع الاول کو واپس ہم نے آ جانا ہے، اور پھر اس کے بعد 18-20 کو شادی ہے ہمارے یہاں مہندی پہ. آپ ٹائم سے آ جائیں ذرا، ہیں جی، مائیوں پہ آپ ذرا ٹائم سے آ جائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہمارا ایک ساتھی ہے، تو وہ پوری بات کرنے کے بعد نا جو الٹی سیدھی یا حیو یا قیوم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے، تو میں نے کہا جی وہ جو آپ نے پچھلی اتنی لمبی فضولیات کی باتیں کی وہ اس کے ساتھ حل ہو جائیں گی؟ کہتا نہیں، کفارہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. ہماری جو صورتیں ہیں ان کو، اس کا پس منظر جو ہے میں نے آپ کو اب یہ آپ کا کام ہے کہ جب وہ صورتیں میں پڑھاؤں تو پھر مجھ سے آپ پوچھیں نا بھی یہ کیوں ہوا. آپ کو یہ ذہن میں رکھیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور لکھیں اپنے گھر جا کے اپنے حافظے سے. اس لیے میں کہتا ہوں لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ فلاح پائیں گے، وہ آپ کا لکھا کام آئے گا آپ کی تنہائیوں میں. تو دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی، ہم نے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر کہ بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے کے مطابق تھوڑا سا وقت اپنے دین کو دیا ہے. الہی اس عمل کو قبول و منظور فرما. اس کے بدلے میں یا الہی ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا. پریشانیوں سے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما. یا الہی جن پر قرض ہے ان کے قرض کو دور فرما. یا الہی جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. یا الہی جن کے کام نہیں چل رہے ہیں ان کے کاموں میں برکت عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کے لیے اچھے روزگار یا اللہ پیدا فرما. یا الہی جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا الہی اس قرآن کریم کو سننے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی اس کو ہمارا ذخیرہ آخرت بنا، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آخری وقت میں ہماری زبان پر جاری فرما. وطن عزیز کی حفاظت فرما. ہر اندرونی بیرونی خلفشار سے اس کو محفوظ فرما. اس کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا. اور یا الہی جو اس وقت تنگی اور ترشی ہماری قوم پر آ گئی ہے یا الہی اس کو معاف فرما. یا الہی اس کو دور کر دے. بے شک یہ ہمارے ہی اپنے گناہوں کی پکڑ اور گرفت ہے. یا الہی اس گناہوں کی پکڑ اور گرفت کو ڈھیلا فرما. اور یا الہی ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، برکت والا معاملہ فرما. ہم جہاں جہاں پھنسے ہوئے ہیں ہمارے معاملات کو تو ہی سنوار دے. اور یا الہی جو ہمارے دل کی جائز خواہشات ہیں ان خواہشات کو پورا فرما. یا الہی ہم پر ہر طرح کی تنگی ہم سے دور فرما. جتنے دوست بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جس عارضے میں کوئی مبتلا ہے یا اللہ اس عارضے کو دور فرما. یا الہی ہمارے والدین کو ہمارے لیے ٹھنڈک بنا. ہمیں اپنے والدین کے لیے ٹھنڈک بنا. ہمیں اپنے عزیز و اقارب اور اس معاشرے کے لیے ٹھنڈک بنا. یا الہی ہمیں بھی حق کا پیروکار بنا. اور یا الہی ہمیں راہ ہدایت دکھا اور راہ ہدایت پر چلاتے ہوئے جنت میں لے جا. اور جتنے بھی غیر قوموں کے لوگ ہیں یا الہی ان کو بھی راہ ہدایت عطا فرما. اور یا الہی جو شیاطین کے ایجنٹ ہیں اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں یا الہی ان کو ہدایت عطا فرما یا ان کو نیست و نبود فرما. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکافرۃ والمشرکین وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.